اللہ کے ایک ولی نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں یا نہ سے ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے وہ پیش گوئی سچ ہونے کا وقت ہو چلا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے، لیکن ایرانی قوم خدا پر بھروسے کی بدولت پورے قدموں سے کھڑی ہو کر ظالموں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ جنگ ایک ایسے دہانے پر پہنچ چکی ہے جو پورے خطے کو آگ میں جھونک سکتی ہے۔ صرف ایک غلط فیصلہ اور تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا ڈر۔ لیکن میدان جنگ سے کہیں ہٹ کر بند دروازوں کے پیچھے ایک خاموش کھیل جاری ہے، لیکن وہ کھیل مثبت کھیل ہے، خیر کا کھیل ہے، سفارت کاری کا کھیل ہے، جس کا مرکزی کردار ہے پاکستان اور اس کی بہادر مسلح افواج کے کمانڈر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنہوں نے گزشتہ برس 4 روزہ جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش دی۔ دنیا نے ان کی نڈر قیادت اور اسٹریٹجک فیصلوں کو تسلیم کیا، اس لیے تو امریکہ کے صدر انہیں اپنا فیورٹ جنرل اور فیلڈ مارشل قرار دیتے ہیں۔ انہی عاصم منیر کی بدولت پاکستان عالمی سٹیج پر ایک بڑا کھلاڑی بن کر ابھرا ہے۔ معروف برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے یہ خبر دے کر صحافتی دھماکہ کیا کہ پاکستان امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ رکوانے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار 22 مارچ کو صدر ٹرمپ سے بات کی۔ برطانوی اخبار کے مطابق جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان اپنے عسکری قیادت کے ایران کے ساتھ تعلقات اور ٹرمپ کے ساتھ خوشگوار روابط کو استعمال کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سے گفتگو کے فوری بعد صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ سوشل پر پوسٹ کی اور 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی نیا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے ایران کے پاور پلانٹس اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دیا۔ صدر نے لکھا کہ انہوں نے محکمہ جنگ کو ایران کے بجلی گھروں پر حملوں سے روکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 روز سے مثبت بات چیت ہوئی۔ بات چیت کا مقصد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا مکمل خاتمہ ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوئے تو ایران کے بجلی گھروں پر حملے نہیں کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران سے مذاکرات کے لیے 15 شرائط ثالثوں کے حوالے کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں جو 15 پوائنٹس پیش کیے گئے ہیں، ان میں سرفہرست ایٹمی ہتھیاروں کا نہ بنانا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کا خاتمہ بھی شرائط میں شامل ہے، تاہم ایران اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ امریکہ آبنائے ہرمز کا مشترکہ کنٹرول حاصل کرنے کا بھی خواہاں ہے۔ امریکی اخبار ایکزیوس کے مطابق ایک اسرائیلی اہلکار نے بتایا کہ ثالث ممالک پاکستان، ترکی اور مصر رواں ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں ایک اجلاس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ایران کی نمائندگی اسپیکر باقر کالیباف اور دیگر حکام کریں گے، جبکہ امریکہ کی نمائندگی ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کریں گے۔ اخبار نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ممکنہ طور پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی ان مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اخبار نے امریکی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ ترکیہ، مصر اور پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان پیغامات پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ العربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای نے بھی امریکہ سے مذاکرات کی حمایت کر دی ہے۔ دوسری جانب ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کی شخصیت اس سارے معاملے میں اہم کردار ادا کر چکی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کسی بھی قسم کے مذاکرات سے انکار کیا۔ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ یہ جھوٹی خبریں مالیاتی اور تیل کی منڈیوں میں ہیرا پھیری کرنے اور اس دلدل سے بچنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل پھنس چکے ہیں۔ وہ تیل کی قیمتیں کم کرنا چاہتے ہیں۔ باقر کالیباف کے برعکس ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے انڈائریکٹ مذاکرات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ دوست ممالک کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست ملی ہے، تاہم انہوں نے امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے براہ راست مذاکرات کی تردید کی۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے جنگ بندی کے لیے 6 شرائط امریکہ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی شرط، جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ دوسری شرط، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے۔ تیسری شرط، ایران کو اس کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ چوتھی شرط، تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جائے۔ ایران کی 5ویں شرط، آبنائے ہرمز کے لیے نئی قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جائے۔ چھٹی شرط، ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کے خلاف قانونی کارروائی اور ملک بدری کا مطالبہ۔ ترک نیوز ایجنسی انادولو نے پاکستانی وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی وفد ممکنہ مذاکرات کے لیے 1 یا 2 دن میں پاکستان پہنچ رہا ہے، تاہم ماضی کے تلخ نتائج کی وجہ سے ایران عدم اعتماد کا شکار ہے، اس لیے وہ اب تک اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق ایران کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے پر بیک ڈور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان، ترکی اور مصر اس کوشش کی مشترکہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے اہم رابطہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے کیا گیا۔ ٹیلیفون کال میں وزیر اعظم نے جاری کشیدگی کے تناظر میں بہادر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے خلیجی خطے میں خطرناک صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا
کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپسی بہترین راستہ ہے۔ ناظرین، ایک جانب امریکہ مذاکرات کو انتہائی سنجیدہ قرار دے رہا ہے، دوسری جانب ٹرمپ ایران کو دھمکا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر امریکہ کی جانب سے ایرانی شخصیات سے بات چیت کامیاب نہیں ہوتی تو بمباری جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ بات چیت ایران کے نیشنل لیڈر مصطفیٰ خامنہئی کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ مغربی اور امریکی ذرائع ابلاغ اس حوالے سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا نام لے رہے ہیں، جو ایران کے نیشنل لیڈر کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے نتیجے میں ایران کی مرکزی سیاسی قیادت کے شہید ہونے کے بعد اب زیادہ مرکزی کردار باقر کالیباف ادا کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان انقلاب کے سابق کمانڈر ہیں، تہران کے میئر رہے ہیں، قومی پولیس کے سربراہ اور صدارتی امیدوار بھی رہے ہیں۔ کالیباف سیاسی، سیکیورٹی اور مذہبی اشرافیہ کے درمیان ایک اہم رابطہ بن چکے ہیں۔ سخت گیر مذہبی تشخص کے باوجود کالیباف خود کو جدت پسند سیاستدان کے طور پر متعارف کرانے میں کامیاب رہے ہیں۔ قدامت پسند سابق صدر محمود احمد نژاد کے خلاف 2005 کے صدارتی انتخابات لڑا مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 19 برس کی عمر میں ایران عراق جنگ میں حصہ لیا، پھر ترقی کرتے کرتے پاسداران انقلاب جنرل کے عہدے پر پہنچے، ایئر فورس کے سربراہ رہے، اب اسپیکر کے منصب پر فائز ہیں۔ صدر پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور باقر کالیباف ایران کی 3 معلوم سینئر شخصیات میں شامل ہیں، انہیں سید مصطفیٰ خامنہئی کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ناظرین، اسلام آباد اگر تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے اور اس آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت سے ایک عظیم ملک بننے سے نہیں روک سکے گی، کیونکہ یہ صرف ایک کامیابی نہیں ہوگی بلکہ تاریخی موڑ ہوگا جس میں پاکستان کا مرکزی کردار ہوگا، جہاں دنیا یہ جان لے گی کہ پاکستان نے میدان جنگ سے دور رہ کر بھی سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بروقت مثبت کردار نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت شور میں نہیں، خاموش فیصلوں میں ہوتی ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں پاکستان ایک تماشائی نہیں بلکہ کھیل کا رخ بدلنے والا کھلاڑی بن چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہنگول نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔